وہ اس کی ریکارڈنگز وائرل کرنے والی حرکت پر سخت مشتعل تھا۔ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، اس کے کیے کی سزا اسے دینا چاہتا تھا۔ مارنے والی بات تو اس نے محض غصے میں اسے ڈرانے کے لیے کہی تھی، مگر وہ بے وقوف لڑکی اس کی بات کو سچ سمجھ کر نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی اور اس کی جان خطرے میں ڈال گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے فرقان کو بلا کر سب سے پہلے فاطمہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی جب فرقان نے بتایا کہ وہ لوگ جب وہاں پہنچے تھے تو وہ گاڑی میں موجود نہیں تھی۔ اس ویرانے میں وہ اکیلی کہاں جا سکتی تھی بھلا؟ اگر وہ بھی انجرڈ تھی تو اسے وہیں ہونا چاہیے تھا، پھر غائب کہاں ہو گئی آخر؟ اس نے فرقان کے ذمہ لگایا تھا کہ اس کے گھر جا کر کسی طرح معلوم کرے وہ وہاں پہنچی یا نہیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ علی کاظمی کے سنجیدگی سے کیے گئے سوال پر اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے دشمنوں کو بھی مجھ پر بھونکنے کا موقع مل گیا۔ بہت غلط کیا اس کے باپ نے میرے خلاف میڈیا میں اتنا ہنگامہ مچا کر۔ بہت پچھتائے گا وہ۔ جس نے میرے خلاف میڈیا میں بکواس کی، اس تماشے میں حصہ لیا، ان سب کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن پہلے مجھے پریس کانفرنس کر کے اپنا امیج کلیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد سبق سکھاؤں گا اپنے خلاف سب بکنے والوں کو۔ جتنی سختی و تندی اس کے لہجے میں تھی، اس سے کہیں زیادہ کڑواہٹ اور تنفر اس کے لفظوں میں تھا۔ وہ بری طرح مشتعل تھا، مزاج کسی بھپری ہوئی موج کی مانند متلاطم تھا۔ سر، وہ لڑکی صحیح سلامت ہے اور اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ اسی وقت فرقان نے وہاں آ کر اطلاع دی۔ کیسے پہنچی اور کب؟ اس نے بےتابی سے سوال کیا۔ سر، آئی تھنک 1 آدھ گھنٹہ پہلے پہنچی ہے۔ کیسے یا کس کے ساتھ یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ کچھ رپورٹرز اس کے گھر کے باہر موجود تھے، مگر گھر کے کسی فرد نے ان سے بات نہیں کی۔ شاید اس کا باپ بیٹی کے ملنے کے بعد معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوگا۔ فرقان نے تفصیل بتاتے ہوئے اپنا خیال ظاہر کیا۔ معاملہ اس کے باپ نے شروع کیا، مگر ختم میں کروں گا۔ سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ کوئی آتش فشاں پہاڑ لگ رہا تھا جو لاوا اگلنے یا پھٹنے کے لیے بے قرار ہو۔ تم ایسا کرو، میڈیا کو بلاؤ، میں تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کروں گا، اور میرے اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کر دو کہ میں پریس کانفرنس کرنے والا ہوں۔ اوکے سر، فرقان نے تابعداری سے کہا۔ ویسے یار، ایک مشورہ دوں؟ علی کاظمی نے فرقان کے جانے کے بعد کہا، سنجیدگی سے۔ ہاں دو۔ آہل پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھو یار، غصہ معاملہ خراب کرتا ہے۔ تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ نہ تو کبھی تمہاری فلم کے لیے راضی ہوگی اور نہ تمہیں قبول کرنے پر۔ یہ کڈنیپنگ، بلیک میلنگ، دھمکیاں، میرا مشورہ ہے مانو، یہ سب چھوڑ دو۔ اس سے الٹا تمہیں ہی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایک عام لڑکی ہے۔ میڈیا میں اس کا نام لیا بھی جائے تو بھی زیادہ فرق نہیں پڑتا، جبکہ تم ملک کے مشہور ترین سپر سٹار ہو۔ پوری دنیا میں تمہارے فینز ہیں، لوگ تمہیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تمہاری فلمیں دیکھتے ہیں، اور اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو تمہارے فینز میں تمہارا غلط تاثر پیدا ہوگا۔ اس سے تمہاری فلمی کیریئر پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ تمہارے حریف اس بات سے فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے میرے مشورے پر غور کرو۔ علی کاظمی اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہا تھا۔ آہل پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ماتھے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ وہ اس کے مشورے پر خوب غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کا دماغ بھی یہی کہہ رہا تھا، علی کاظمی کی بات غلط نہیں تھی۔ غصے اور جذبات میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد سے نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس نے غصے اور جذبات میں آ کر اپنے معاملات خود بگاڑے تھے، اپنا نقصان خود کیا تھا۔ اب اسے اپنے تمام بگڑے معاملات کو صبر و تحمل، بردباری اور حکمت عملی سے سنوارنا تھا۔ یہ جو کچھ بھی میرے خلاف میڈیا میں ہوا، یہ سب میرے دشمنوں کی سازش تھی۔ انہوں نے پیسے دے کر یہ سب کروایا تاکہ مجھے بدنام کر سکیں۔ میرے فلمی کریئر کو ختم کرنے کی کوشش تھی، جو کہ میرے حریفوں نے کی۔ یہ ریکارڈنگز وغیرہ سب فیک تھیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سائنس کتنا ترقی کر چکا ہے، کچھ بھی فیک بنانا مشکل نہیں ہے۔ کہیں غائب نہیں ہوا تھا میں، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں بے ہوش رہا تھا۔
مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرے فینس نے میرے خلاف پھیلائی گئی ان تمام فیک باتوں پر یقین نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا۔ میں بہت جلد ان سب کو ایکسپوز کروں گا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان فینس کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، میرا ساتھ دیا، مجھ پر کیچڑ اچھالنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہوٹل کے اس ہال میں 400-500 کے قریب میڈیا والے تھے، جبکہ سامنے کھڑا وہ مائک پر تحمل سے بول رہا تھا، ورنہ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ اپنے تمام حریفوں کے ساتھ ساتھ ان میڈیا والوں کا بھی منہ توڑ دے، جنہوں نے نمک مرچ لگا کر معاملے کو اتنا اچھالا تھا۔ وہ تمام سچی باتوں کو جھٹلا کر خود کو سچا ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ لائیو کوریج ہو رہی تھی، لاکھوں لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ گھٹیا انسان کیسے دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہے، ٹی وی دیکھتی فاطمہ نے نفرت سے سوچا۔ فضا اور رحمت بھی ساتھ بیٹھی تھیں، مگر وہ ٹی وی کی طرف متوجہ نہیں تھی، اس کی شادی کے حوالے سے کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ فاطمہ نے ٹی وی بند کر دیا۔ رحمت بوا صحیح معنوں میں ماں ثابت ہوئی تھی۔ فاطمہ، تم کافی تھکی تھکی اور مزمل سی لگ رہی ہو، جاؤ جا کر ریسٹ کر لو تاکہ اپنی شادی پر بالکل فریش دکھو۔ فضا نے اس کی تھکی تھکی سی شکل دیکھ کر مشورہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سر، مس فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد جب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا تو ساتھ چلتے فرقان نے آہستہ آواز میں بتایا۔ آہل کے چہرے پر ایک پل کے لیے تاریک سا سایہ لہرایا۔ اگلے ہی پل وہ بے نیازی سے بولا، مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرقان، وہ لڑکی میرے دل سے اتر چکی ہے، تم دوبارہ اس کا نام میرے سامنے مت لینا۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، نامعلوم اب یہ علی کاظمی کے سمجھانے کا اثر تھا یا اس کا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ اس نے فاطمہ عبد الرحمن کا پیچھا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سوری سر، وہ شرمندہ سا بولا۔ آہل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سر، فلم کی شوٹنگ کب سٹارٹ کرنی ہے؟ فرقان نے پچھلی سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی فلم کی شوٹنگ میں نے فی الحال کینسل کر دی ہے، پہلے واجد صاحب کی فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ کراؤں گا۔ کل شام کی میری اٹلی کی سیٹ کنفرم کرواؤ۔ واجد صاحب کو میں نے ہاں کر دی ہے، وہ پوری ٹیم کو لے کر آج رات کو اٹلی روانہ ہوں گے اور میرا انتظار کریں گے وہاں۔ یہاں کے سارے معاملات تم دیکھ لینا، کوئی مسئلہ ہو تو ابیر اور زین کو بتانا، وہ دیکھ لیں گے۔ اسی اکھڑے لہجے میں کہہ کر وہ اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن سر، ان ڈیٹس میں تو آپ کی اور بھی کئی شوٹنگز ہیں جن میں ایڈز، کمرشل اور موویز وغیرہ شامل ہیں، اور وہ سب ہونی بھی یہی ہیں، جبکہ واجد سر کی فلم کی ساری شوٹنگ غیر ملکی مقامات پر ہونی ہے۔ واجد صاحب کو آگے کی ڈیٹ دے دیتے، پہلے یہاں کی ساری شوٹنگز کمپلیٹ ہو جاتی، پھر آپ۔ اس کا ایک کھٹا انداز دیکھ کر بھی عادت سے مجبور ہو کر مشورہ دے گیا تھا۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ آہل نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، یہاں کی جتنی بھی شوٹنگز ہیں ان کی ڈیٹس بڑھوا دو، جو ڈیٹ بڑھانے پر راضی نہ ہو اس کا ایڈوانس اس کے منہ پر مارو۔ وہ سرد لہجے میں بولا، جی سر۔ فرقان فوراً مؤدب ہو کر بولا۔ آہل کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، اس کا چہرہ اسپاٹ اور ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے، رنج، غصہ، ملال، انتقام، کوئی احساس بھی اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ موسم میں سردی کا راج بتدریج بڑھ رہا تھا، ٹھنڈی ہوا گنگناتی پھر رہی تھی، ان ہواؤں سے در و دیوار سے برفیلی ٹھنڈک پھیل رہی تھی، موسم سے زیادہ سرد مہری اس کے مزاج میں تھی۔ صبح فضا جب فاطمہ کے لیے مائیوں کا سامان دینے آ رہی تھی تو ارتضیٰ بھی اس کے ساتھ چلا آیا۔ عبد الرحمن صاحب کچھ انتظامات کے سلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، تاہم گیٹ پر چوکیدار کے علاوہ ایک ایکسٹرا گارڈ بھی تعینات تھا جو کہ ارتضیٰ کے حکم پر ہی یہاں موجود تھا۔ فضا اس کے ساتھ آنے کا مقصد سمجھتی تھی، سو وہ لاؤنج میں بوا کے پاس بیٹھ کر ان کو سامان دکھانے لگی، جبکہ ارتضیٰ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی، گلابی کمبل شانوں تک لیے ہوئے، بلیک دوپٹہ نیند میں بھی سر پر موجود تھا، کالے بادلوں سے جھانکتا اس کا چاند سا چہرہ رویا رویا سا لگ رہا تھا، سرخ آرزوں پر جھکی کالی لمبی لمبی پلکیں بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ اپنے ساتھ ہوئے حادثے نے اسے بیمار کر دیا تھا، کل رات سے وہ بخار میں مبتلا تھی، اس کا بیمار حسن اب بھی جاذبیت لیے ہوئے تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، حقدار تو بن گیا مگر حق نبھا نہیں سکا۔ اگر اس حادثے میں اسے کچھ ہو جاتا تو وہ ساری زندگی خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اس کی ملکیت بن کر ایک طوفان سے تنہا لڑتی رہی تھی،
وہ اس کے سامنے مسکراتی تھی، مگر وہ جان ہی نہیں پایا کہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک ڈر اور خوف پوشیدہ تھا۔ اگر وہ نکاح کے فوراً بعد امریکہ نہ جاتا یا پھر اسے بھی ساتھ لے جاتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کے اندر دھواں سا بڑھنے لگا۔ اپنی بے نیازی، بے پرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ اپنے آپ کو سزا دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ دو زانوں بیٹھ گیا اور کمبل سے باہر نکلے اس کے ہاتھ کو بے حد نرمی سے تھام کر اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ پھر نامعلوم کیا ہوا، وہ بے آواز رونے لگا۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ یہ فاطمہ سے ہونے والی بے لوث، بے پناہ محبت تھی جو اسے بے اختیار کر گئی تھی، ورنہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک کل سے اسے دیکھ کر آنسو اس کے اندر ہی اندر گر رہے تھے، جو اب موقع پا کر بہہ نکلے تھے اور ضبط کا بندھن توڑ گئے تھے۔ فاطمہ کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دھیمی دھیمی سی مدھم آوازیں کیسی ہیں؟ غنودگی کی کیفیت میں وہ بے حس و حرکت لیٹی محسوس کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی تمام حسیات بیدار ہو گئی تھیں۔ اسے محسوس ہوا وہ اس کے قریب بیٹھا اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگائے رو رہا تھا۔ وہ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں تھیں جن پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ، کیا ہوا؟ وہ اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ پلیز کچھ تو بتائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ریلیکس ڈیئر، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ پھر آپ رو کیوں رہے تھے؟ وہ پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر کو پہلی بار اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس یہ سوچ کر دل بھر آیا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ میرے نام سے جڑتے ہی تم اس شخص کے عطاب کا شکار ہو گئی۔ تم کتنی اذیت پریشانی میں تھی اور میری نالائکی دیکھو، میں فیل بھی نہیں کر سکا۔ تمہیں نالائق اسٹوڈنٹ بولا تھا، لیکن مجھ سے بڑا نالائق ٹیچر کہیں نہیں ہوگا، وہ دل گرفتہ سا کہہ رہا تھا۔ فاطمہ نے میز پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ کے نام کے ساتھ جڑتے ہی وہ میرے پیچھے نہیں پڑا، بلکہ بہت پہلے سے پڑا ہوا تھا۔ غلطی میری تھی، میں آپ کا بھروسہ ٹوٹنے کے ڈر سے آپ کو بتا نہیں سکی۔ اگر یہ سب ہمارے نکاح سے پہلے ہوا ہوتا تو کیا آپ خود کو الزام دے سکتے تھے؟ میں بہت خوش ہوں کہ میری قسمت بہت اچھی ہے۔ اللہ نے مجھے اس شخص سے بچایا، قدم قدم پر میری حفاظت کی۔ آپ جیسا اچھا انسان میرے مقدر میں لکھا۔ اپنا نام دے کر مجھ ذرے کو آفتاب بنایا ہے آپ نے۔ یہ سب جو ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، بلکہ آپ کا تو مجھ پر احسان ہے کہ سب کے بعد بھی مجھے قبول کر رہے ہیں، ورنہ ایک اغوا شدہ لڑکی کو کون اپناتا ہے؟ جو خدشہ کل سے اسے لاحق ہو گیا تھا، آخر کار وہ جھجکتے ہوئے اسے زبان پر لے آئی تھی، لیکن ارتضیٰ کے جواب نے اسے معتبر کر دیا تھا۔ اس کے دل میں ارتضیٰ حسن کے لیے موجود عزت میں ڈھیروں اضافہ ہو گیا تھا۔ تم ایک تو کیا 10 راتیں بھی باہر گزار کر آتی، میرے لیے ہمیشہ تم اول روز کی طرح ہی مقدس رہو گی۔ میری چاہت تمہارے لیے دن بدن بڑھتی جائے گی، اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتہ کہ کتنی ہے، لیکن اتنا یقین دلا دیتا ہوں، آخری سانس بھی تمہارے ساتھ ہی دوں گا۔ وہ عقیدت بھرے انداز میں اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے اس قدر والہانہ انداز محبت پر بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ خدا نے اس کے مقدر میں نیک ہمسفر لکھا تھا۔ اس پر جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ شام کو وہ مایوں کی رسم کے لیے تیار ہونے کو پارلر جا رہی تھی جب ملازمہ نے اسے ایک خط لا کر دیا۔ فاطمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھولا۔ صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ میں تحریر سامنے تھی۔ میں جانتا ہوں میرا نام پڑھ کر آپ کو بہت غصہ آئے گا، لیکن پلیز پڑھے بغیر میرا خط مت پھاڑنا۔ کیا کہوں میں آپ سے؟ کس غلطی کی معافی مانگوں؟ بس اتنا کہوں گا، اپنی تمام غلطیوں پر شرمسار ہوں اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جانتا ہوں میری غلطیاں بڑی ہیں اور ان کے آگے یہ لفظ سوری بہت ہے، چھوٹا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ یہ لفظ میں نے بولا ہی نہیں کبھی کسی سے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، جو کیا میں نے اس سب کے لیے مجھے دل سے معاف کر دینا۔ آہل خان اب کبھی آپ کی راہ میں نہیں آئے گا۔ شادی مبارک ہو۔ فقط معافی کا خواستگار آہل سکندر خان۔ وہ کتنی دیر بے یقینی سے خط ہاتھ میں لیے کھڑی رہی۔ ایک طمانینت سی محسوس ہوئی، ایک سکون سا اتر گیا رگ و پے میں۔ اسے اس کی معافی تلافی سے کوئی غرض نہیں تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن کی زندگی میں تو اس شخص کی سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔
اسے تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ آہل خان نامی کانٹا اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ اب وہ ارتضیٰ کے سنگ خوشیوں بھری لائف جی سکتی تھی۔ ایک خوبصورت مسکان اس کے گلابی لبوں پر آ گئی تھی۔ ایسا کیا اس کاغذ میں جسے دیکھ کر ہماری بیٹی مسکرا رہی ہے؟ دفعتاً عبد الرحمن کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اس کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے گویا ہوئے۔ فاطمہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ خوشی سے ہاتھ میں پکڑا کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا۔ چلو اچھا ہوا، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کاغذ پڑھنے کے بعد ان کے چہرے پر بھی اطمینان بھرے رنگ ابھرے تھے۔ ارے فاطمہ بیٹی، جلدی جاؤ، فضا باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اسی وقت بوا نے وہاں آ کر کہا، جاؤ بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن صاحب نے کاغذ واپس اسی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جی بابا، جاتی ہوں۔ وہ ابھی جانے ہی لگی تھی کہ امینہ ہاتھ میں کارڈلیس پکڑے آ گئی۔ بی بی جی، وہ حورین بی بی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ فاطمہ نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کے 3-4 ٹکڑے کیے، انہیں ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے امینہ کے ہاتھ پر رکھے اور فون اس سے لے لیا۔ کہو، اب کیا کہنا ہے؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ فاطمہ میری جان، پلیز ناراض مت ہو۔ میری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ میں ٹریول کر سکوں۔ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی انشاءاللہ، مگر کچھ عرصے بعد۔ پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، منت بھرے انداز میں بولی۔ حورین ان دنوں تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے ڈاکٹر کی طرف سے ٹریول کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اسی لیے وہ اس کی شادی میں شرکت کرنے سے قاصر تھی۔ کل سے وہ فاطمہ کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر فاطمہ اس سے ہنوز ناراض تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کبھی بہن کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اب اس موقع پہ مجھے احساس ہو رہا ہے، میرا دل شدت سے چاہ رہا ہے کہ میری کوئی سگی بہن ہوتی تو آج میں یوں کم از کم اکیلی تو نہ ہوتی۔ یاد ہے تمہاری شادی میں نے کیسے سگی بہن بن کر اٹینڈ کی تھی؟ وہ خفگی بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حورین کو بیک وقت شرمندگی اور بے بسی کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ یار پلیز معاف کر دو، ناراض مت ہو۔ اگر ڈاکٹر کی طرف سے سختی سے سفر کرنے سے منع نہ کیا گیا ہوتا تو میں ضرور آتی۔ میری مجبوری سمجھو یار۔ وہ بے بسی سے بولی تو فاطمہ کو ترس آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوں۔ ویسے میری شادی کے عین موقع پہ تمہیں اس جھنجھٹ میں پڑنا تھا کیا؟ پہلے خیال نہیں آیا اس جھنجھٹ میں پڑنے کا، یا بعد میں نہیں پڑ سکتی تھی؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ تمہاری شادی کے بعد جب تم پر ایسا وقت آئے گا تو میں بھی تم سے پوچھوں گی یہ سوال، وہ شوخی سے بولی۔ بکو مت، فاطمہ جھینپ گئی۔ حورین نے کہا لگایا، اچھا سنو، تم واقعی میرے نہ آ سکنے پہ ناراض نہیں ہونا؟ حورین نے تصدیق چاہی۔ ہاں بابا، نہیں ہوں ناراض، فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو، خیر تو ہے نا؟ ارتضیٰ سر نے کہیں اسائنمنٹ میں اچھے مارکس دینے کا وعدہ تو نہیں کر لیا؟ بلکہ مجھے تو لگتا ہے اب تو تمہارے اسائنمنٹ بھی وہ خود بیٹھ کے بنائیں گے، حورین نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ ویسے یار میں ایک بات سوچ رہی ہوں، حورین نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیا؟ یہی کہ سر تمہیں منہ دکھائی میں کیا دیں گے؟ کوئی بورنگ سی بک، رومانٹک سا ناول یا سائیکالوجی کے نوٹس؟ کیونکہ اتنا تو میں جانتی ہوں، پروفیسر ہیں تو منہ دکھائی میں لازمی کاغذ قلم ٹائپ کی ہی کوئی چیز دیں گے، اسی لیے تم مینٹلی تیار رہنا ایسے کسی گفٹ کے لیے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فاطمہ نے غصے سے دانت پیسے۔ مرو تم، فون بند کر رہی ہوں میں۔ رکو رکو، حورین نے جلدی سے کہا، جلدی بولو، مجھے پارلر جانا ہے۔ وہ جھنجھلائی۔ مہندی کی تقریب کے وقت میں ویڈیو کال کروں گی، تم نے لازمی مجھے پورا فنکشن لائیو دکھانا ہے، وہ زور دے کر بولی۔ پاگل ہو، میں اپنی مہندی کی خود لائیو کوریج کیسے کروں گی؟ وہ حیران ہو کر بولی، اور اگر کی بھی تو کیا کرتی اچھی لگوں گی؟ مجھے نہیں پتہ، مجھے پورا فنکشن لائیو دیکھنا ہے، بس کسی اور کو دے دینا فون، بلکہ ایسا کرنا مون کو پکڑا دینا، حورین نے ضدی انداز میں کہتے ہوئے حل پیش کیا۔ دیکھوں گی، فاطمہ نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ دیکھوں گی نہیں، تمہیں ایسا کرنا ہوگا، حورین نے روب بھرے انداز میں کہا۔ اچھا، فضا بھابھی باہر کھڑی میرا ویٹ کر رہی ہیں، واپسی پر بات ہوگی، بائے، اللہ حافظ۔ ملازمہ کو فون پکڑا کر وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ روم کے سینٹر میں بنی گلاس وال سے باہر بنی مصنوعی آبشار اور جھیل کا دلکش منظر، ہرے بھرے رنگ برنگے ملکی غیر ملکی پھولوں پودوں سے سجا ہوا لان بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ آہل گداز صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلکائے بظاہر مصنوعی آبشار سے گزرتے پانی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی سوچیں کہیں اور پہنچی ہوئی تھیں۔ اسی وقت سکندر علی خان اس کے کمرے میں چلے آئے۔ آتے ہی انہوں نے بنا کسی تمہید کے کہا، آہل، مجھے صاف صاف بتاؤ، اس معاملے میں تم انوالو تھے یا نہیں؟ کون سا معاملہ ڈیڈ؟ پہلے وہ چونکا اور پھر انجان بن کر سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، یہ وہ بیٹا تھا جو باپ کے ساتھ بیٹھ کر بھی سگریٹ اور شراب پی لیا کرتا تھا،
سکندر علی خان بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ صرف اسکرین پلے اور ڈائلاگ رائٹر ہی نہیں تھے بلکہ سابق اداکار بھی تھے۔ انہوں نے بھی کئی فلموں میں اداکاری کی تھی مگر پھر جلد ہی اداکاری کو چھوڑ کر خود کو صرف رائٹنگ کی طرف ہی محدود کر لیا اور ساتھ ساتھ بزنس بھی کرتے رہے۔ شراب اور سگریٹ پینے کی عادت انہیں بھی جوانی میں لگی تھی جب وہ اداکار تھے۔ بعد ازاں انہوں نے سگریٹ پینا تو ترک کر دیا تھا مگر ڈرنک وہ کبھی کبھی کر لیتے تھے۔ ان معاملات میں باپ اور بیٹے کی آپس میں اچھی خاصی بے تکلفی تھی۔ سکندر علی خان اردو مانتا ہوں تم اچھے ایکٹر ہو مگر ریئل زندگی میں تو ایکٹنگ مت کرو۔ جانتے ہو کتنا تماشا بنا ہے میڈیا میں ہمارا؟ تمہارے حریفوں نے کیسے کیسے بیان دیے ہیں تمہارے خلاف۔ وہ اظفر علوی جو خود ریپ کے کیس میں اندر ہوا تھا وہ بھی تمہارے کریکٹر کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تمہیں کون سا ہیروئنس کی کمی تھی جو تم اس لڑکی کو زبردستی اپنی فلم میں کام کرانا چاہتے تھے؟ کتنی ٹینشن میں ڈالا تم نے ہم سب کو۔ پی ایم صاحب تک نے بھی فون پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ پہلی بار وہ خاصی برہمی سے کہہ رہے تھے۔ آہل کان لپیٹے لاپرواہی سے سنتا رہا۔ بہرحال جو بھی ہوا ہے آئندہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری پریس کانفرنس سے تمہاری پوزیشن لوگوں کی نظروں میں بہتر ہوئی ہے۔ اپنی ریپوٹیشن کو دوبارہ خطرے میں مت ڈالنا، وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ آہل نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ جانتے تھے کہ زیادہ نصیحتوں کا فائدہ نہیں تھا، کرنی بہرحال اس نے اپنی ہی تھی۔ اور اب تم آرام سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ گینگسٹر کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے کیا؟ اس کا یہ بے نیاز سا انداز دیکھ کر وہ مزید سمجھانے کا ارادہ ترک کر کے دوسری بات کرنے لگے۔ نو ڈیڈ، بس چند ایک سینز رہتے ہیں جو ناردرن ایریاز میں شوٹ ہونے ہیں، وہ ابیر اور زین کر لیں گے۔ میں شام کو 4 بجے کی فلائٹ سے اٹلی جا رہا ہوں واجد صاحب کی فلم کی شوٹنگ کے لیے۔ وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں رگڑ کر بجھاتے ہوئے بولا۔ اور یہاں کی باقی تمام شوٹنگز کمپلیٹ ہو گئیں کیا؟ نہیں، فرقان کو کہا ہے ڈیٹس آگے بڑھوا دیں۔ 1-2 ڈائریکٹرز ڈیٹ بڑھانے پر راضی نہیں ہوئے تو میں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہی ختم کر دیا۔ اب بار بار ان کے فونز آ رہے ہیں کہ ڈیٹ آگے بڑھانے پر راضی ہیں مگر میں نے فرقان کو جواب دینے سے منع کر دیا کیونکہ فی الحال مزید گنجائش نہیں۔ پہلے ہی ایک ساتھ اتنی ساری موویز اور شوز کی کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا۔ ہماری اپنی پروڈکشن میں بننے والی فلم تو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، بس جو سینز رہتے ہیں وہ زین اور ابیلین کمپلیٹ کروا لیں گے۔ باقی کے مراحل میں 1 ماہ بعد خود آ کر سنبھال لوں گا۔ صحیح ہے۔ سکندر علی خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تمہارے شو کا کیا ہوگا جو چل رہا ہے؟ اس کی ہفتے میں 1 ایپیسوڈ آنی ہے، ڈائریکٹر سے بات ہو گئی ہے، میری غیر موجودگی میں ابیر ہوسٹ کرے گا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں خود ان دونوں کے ساتھ جاؤں گا، اپنی نگرانی میں شوٹ کرواؤں گا۔ سکندر خان اٹھتے ہوئے بولے۔ یہ تو زیادہ اچھی بات ہے ڈیڈ، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا، وہ تمہاری موم بلا رہی تھی تمہیں، جا کر ان کی بات سن لو۔ آہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر علی خان باہر نکل گئے۔ فضا اسے پارلر چھوڑ کر واپس گھر چلی آئی۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے وہ مہندی کے فنکشن کے لیے ڈیکوریشن وغیرہ کا سارا کام اپنی نگرانی میں کروا کر تسلی کر لینا چاہتی تھی۔ رحمت بوا کے لیے اکیلے اس طرح کے معاملات دیکھنا مشکل تھا۔ فضا کو دولہے اور دلہن دونوں طرف سے انتظامات دیکھنے پڑ رہے تھے۔ مہندی کی تقریب تو گھر میں ہی ہونی تھی مگر ولیمہ اور رخصتی ہوٹل سے ہونا تھا۔ ڈیکوریٹ کرنے والے لڑکے فنکشن کے لیے لان کو پوری طرح سے پیلے پھولوں کی لڑیوں سے سجا رہے تھے۔ گیندے اور موتیوں کے پھولوں سے اسٹیج کو سجایا گیا تھا۔ فضا ان کے سر پر کھڑے ہو کر ایک ایک کام کروا رہی تھی۔ یہاں سے فارغ ہو کر اسے اپنے گھر جانا تھا، جہاں سے تیار ہو کر اسے اپنے مہمانوں کے ہمراہ یہاں مہندی کی رسم کے لیے آنا تھا۔ بیوٹیشین نے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بھر بھر کے مہندی لگا دی تھی۔ رنگ بہت خوبصورت آیا تھا، بہت سرخ، بالکل خون رنگ۔ اسے مہندی سے بھرے ہاتھ دیکھ کر بہت عجیب لگ رہا تھا۔ مہندی اسے کبھی پسند نہیں رہی تھی، زندگی میں پہلی بار اپنے ہاتھوں پر اتنی بھری ہوئی مہندی دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشین کو اس نے کہا بھی ہلکی پھلکی لگائے مگر فضا اسے کہہ گئی تھی کہ فل لگانی ہے، سو اس نے فاطمہ کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ پیلے اور سبز رنگ کے لہنگے جس پر گوٹا کناری اور ستاروں کا نفیس سا کام تھا، ساتھ ہی بیوٹیشین کے مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس کے حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ وہ حسین نہیں، حسین ترین تھی۔ ارتضیٰ اسے پارلر سے پک کرنے آیا۔ وہ جو فضا کا سوچ کر ریلیکس بیٹھی تھی کہ وہ اسے ڈرائیور کے ہمراہ پک کرنے آئے گی، اس کی جگہ ارتضیٰ کو پا کر گھبرا گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر آئی، اسے سامنے دیکھ کر نروس ہو کر رک گئی۔ دونوں آمنے سامنے تھے۔ فاطمہ کے چہرے پر گھبراہٹ، اضطراب اور فاطمہ کے دلکش رنگ تھے۔
ارتضیٰ کی آنکھوں میں وافدگی، پسندیدگی و مسرتوں کی چمک تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پرشوق انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے وجیح چہرے پر آسودہ مسکراہٹ تھی، ایک ایسی طمانینت بھری مسکراہٹ جو دل کے چمن کی آرزوؤں کے تمام گلاب کھل جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ کئی خاموش لمحے اسے اسی طرح گزر گئے۔ وہ جھیپی جھیپی، شرمائی شرمائی سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگیں۔ ویری نائس، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، وہ قریب آ کر بوجھل لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی پرحدت نگاہوں کی تپش سے اس کے سرخ آرزوں پر مزید سرخی پھیل گئی۔ ان ساعتوں میں اسے ارتضیٰ سے اتنی شرم آئی کہ وہ بول نہ سکی اور آگے بڑھ کر خود ہی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ بھی مسکراتا ہوا دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تینوں خان برادرز اکٹھے اپنے پروڈکشن ہاؤس آئے، جس کا نام خان پروڈکشن ہاؤس ہی رکھا گیا تھا۔ آہل نے گینگسٹر کی باقی رہ جانے والی شوٹنگ کے سلسلے میں اپنے بھائیوں سمیت پوری ٹیم کو ہدایات دیں۔ اس کی واپسی میں چونکہ 1 مہینہ لگ جانا تھا، سو وہ نہیں چاہتا تھا کہ چند سینز کے لیے فلم کی شوٹنگ رکی رہے۔ تاہم پروموشن سمیت دیگر کئی معاملات اس نے خود آ کر دیکھنے تھے، کیونکہ فلم ریلیز بھی تبھی ہونی تھی جب وہ آتا۔ عبیر، زین، فرقان سمیت پوری ٹیم کو ان کے کام سمجھا کر وہ فلائٹ سے آدھا گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملازم اس کا بیگ لے آیا تھا گھر سے۔ فائزہ سکندر سے وہ پہلے ہی مل کر آیا تھا، سو وہ یہیں سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ کی طرف نکلا تھا۔ اس کی امپورٹڈ کار متوازن رفتار سے ایئرپورٹ کے خوبصورت و شفاف راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ آہل خان کے چہرے پر سنجیدگی پوری طرح سے تاری تھی۔ لائٹ کلر کے ویسٹ سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح وجیح خبرو دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر چھائی سرخی اس کی وجاہت کو مزید اجاگر کر رہی تھی۔ آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوڑے اس کے اندر کی خلفشار و ہیجان کے علاوہ مینوشی کا راز بھی فاش کر رہے تھے۔ برابر میں بیٹھا فرقان اچھڑتی نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آہل کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا۔ فضا بہت ہی خوبصورت، خوابناک اور دلکش تھیر سمیت سمت پھول ہی پھول تھے، جن کی بھینی بھینی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ افق سے گزرتی ہلکی ہلکی پھوار میں عجیب ترنگ و مستی پھیلا رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بے تحاشا خوش، سر سے پیر تک مکمل سرشاری میں ڈوبی ہوئی۔ سفید جوڑے میں ملبوس وہ تتلی کی مانند پنکھ پھیلائے ڈال ڈال پھول پھول منڈلا رہی تھی۔ کس قدر فرحت انگیز مسرور کیفیت تھی۔ ہواؤں کی دوش پر آوارہ بادل کے ٹکڑے کی مانند محو گردش تھی۔ معاً اس کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا۔ خوابناک فضا میں یک لخت آگ بھڑک اٹھی۔ گل و گلزار یک دم ہی آتش فشاں بن گئے۔ خراما خراما چلتی ہوا میں آتش ٹپکنے لگی۔ رم جھم برستی ٹھنڈی پھوار میں انگاروں اور خون کی بارش ہونے لگی۔ لمحوں میں اس کا سفید جوڑا خون سے بھر گیا۔ ہر طرف سے آتی حبس و گھٹن اور شعلے تن بدن کو جھلسانے لگے تھے۔ آگ برس رہی تھی۔ اس کا وجود شعلوں سے بھڑکتے الاؤ کی سمت بڑھ رہا تھا۔ از حد سرعت سے کسی کٹی پتنگ کی مانند وہ الاؤ کی جانب بڑھتی جا رہی تھی، گرتی جا رہی تھی۔ خود کو سنبھالنے کی، بچانے کی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود، لاحاصل جستجو۔ اچانک جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا، اور آج بڑے عرصے بعد اسی طرح کا خواب دوبارہ آیا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ کل شام کو اس کی مہندی کی تقریب اچھے طریقے سے ہو گئی تھی۔ آج اس کی بارات تھی۔ خوشی کے موقع پر اس طرح کا بھیانک خواب اسے وہموں اور وسوسوں کی دنیا میں دھکیل گیا تھا۔ وہ توہم پرست نہیں تھی، نہ ایسی باتوں پر یقین رکھتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس کا دل خدشات میں گھرنے لگا تھا۔ وہ یہیں سوچوں میں گم تھی کہ رحمت بوا اندر داخل ہوئیں۔ اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائیں۔ اٹھ گئیں بیٹا؟ میں تمہیں اٹھانے ہی آ رہی تھی۔ منہ ہاتھ دھو لو، میں نے تمہاری پسند کا ناشتہ بنایا ہے، پھر تو تم دور چلی جاؤ گی۔ جانے دوبارہ کب موقع ملے تمہیں اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلانے کا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے، تمہیں سینے سے لگانے کا۔ وہ جذباتی ہو کر بولی۔ آپ اداس نہ ہو بوا، میں آپ سے ملنے جلدی آیا کروں گی۔ فاطمہ نے انہیں تسلی دی۔
حالانکہ اس کا اپنا دل بھی اداس ہونے لگا تھا۔ ہو سکتا ہے جب تم آؤ میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ ایسا مت کہیں بوا، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، آپ میرے لیے میری ماں ہی ہیں، سو اپنی ماں سے ملنے کے لیے دیر کیوں لگاؤں گی بھلا؟ پرومس، ہر مہینے آیا کروں گی۔ وہ زبردستی لہجے کو حشاش بنا کر کہنے لگی۔ بس رہنے دو، امریکہ سے آؤ گی ہر مہینے ملنے کے لیے بھلا؟ آخر عبد الرحمن بیٹے کو تمہیں اتنی دور بھیجوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو وہ منحوس مارا مویا فلموں والا بھی دفع ہو گیا تھا۔ وہ ناراض لہجے میں گویا ہوئی۔ آپ ناراض نہ ہوں بوا، آپ نہیں چاہیں گی تو میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی۔ رحمت بوا نے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ اللہ میری بیٹی کو دنیا جہاں کی خوشیاں دے، میں بھی جذباتی ہو جاتی ہوں، جہاں بھی رہو بس خوش رہو۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ بوا، مجھے وہم ہو رہا ہے، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی۔ برا خواب کسی کو نہیں بتاتے بیٹا، میں ابھی کسی کو صدقہ بھجوا دیتی ہوں، تم اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ لگاتی ہوں تمہارے لیے۔ فضا کا فون آیا تھا کہ ارتضیٰ بیٹا تمہیں خود دکان پر چھوڑ بھی آئے گا اور لے بھی آئے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ دکان؟ پاؤں میں سلیپر ڈالتی فاطمہ نے انہیں چونک کر دیکھا۔ ہاں وہیں جہاں پہ دلہن کو میک اپ کرایا جاتا ہے، نام یاد نہیں آ رہا مجھے، وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اسے دکان نہیں پارلر کہتے ہیں بوا، وہ ہنس کر بولتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ ہاں وہی پارلر۔ رحمت بوا بھی سر پر ہاتھ مار کر باہر نکل گئی۔ فریش ہو کر وہ ناشتے سے بھی فارغ ہوئیں تو ارتضیٰ اسے لینے آ گیا۔ ہوٹل میں سارے ارینجمنٹس کروا کر آیا تھا وہ بہت سرشار، بہت خوش لگ رہا تھا اور اپنی اس خوشی کا اظہار بھی برملا کر رہا تھا، جبکہ وہ کچھ جھیپی شرمائی سی لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اس کا شرمانا لطف دے رہا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ بار بار مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا۔ تمہیں پتہ ہے یار، آج میں خود کو ہواؤں میں اڑتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ روز خواب میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے قریب دیکھتا تھا، آج وہ تعبیر ملنے والی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ جیسے سنجیدہ مزاج بندے کو بھی محبت ہو جائے گی، وہ بھی اپنے سے کہیں چھوٹی، اپنی اسٹوڈنٹ سے۔ وہ شرارتی انداز میں ہنسا تھا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، کافی عرصے پہلے ایک دن میں گوگل پر کچھ سرچ کر رہا تھا، وہاں اچانک ایک خبر میرے سامنے آ گئی۔ لکھا ہوا تھا سال 2018 کے سروے کے مطابق اتنے ہزار اسٹوڈنٹس نے اپنے ہی اساتذہ سے شادی کی۔ اب تعداد تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن یہ خبر مجھے بہت ناگوار گزری تھی۔ میں ان ٹیچرز کو پسند نہیں کرتا تھا جو اپنے ہی اسٹوڈنٹ پر نظر رکھتے ہوں، کیونکہ میرا خیال تھا جامعہ تعلیم حاصل کرنے کی ایک مقدس جگہ ہوتی ہے، نہ کہ اس قسم کے کاموں کے لیے۔ لیکن اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو عجیب لگتا ہے کہ میں نے بھی اپنی ہی اسٹوڈنٹ پر نظر رکھی۔ ویسے سچ کہوں تو میں نے تم پر نظر نہیں رکھی تھی، بلکہ اچانک ہی پڑی تھی اور پھر ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا۔ اس کی آواز چاہت کے پھولوں سے مہک رہی تھی، آنکھوں میں وفاؤں کے چراغ پوری آب و تاب سے روشن تھے۔ فاطمہ عبد الرحمن کے چہرے پر پرسکون روشنی پھیل گئی تھی۔ کٹھن زندگی کے بعد ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ اس کی محبت کی شدتیں تو وہ دیکھ رہی تھی، اس کی چاہت میں دیوانہ تھا وہ، جبکہ وہ دھیمی شرمگین مسکان لبوں پر لیے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ پارلر کے باہر اتارتے ہوئے ارتضیٰ نے اسے کہا تھا جب وہ فارغ ہو جائے تو اسے میسج کر دے، وہ فوراً آ جائے گا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ شہر کی سب سے اچھی بیوٹیشین نے اسے تیار کیا تھا، اگرچہ فضا اس کے لیے ایک بہت ہی معروف اور مہنگے ترین میل میک اپ آرٹسٹ سے اپائنٹمنٹ لے چکی تھی جو کہ ٹی وی سیلیبریٹیز کے میک اپ کرتا تھا، مگر فاطمہ نے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی میل میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ نہیں کروائے گی۔ اس کا کہنا تھا جب یہ کام ایک عورت کر سکتی ہے تو میں کیوں کسی میل میک اپ آرٹسٹ کو خود کو چھونے کی اجازت دے کر گناہ اپنے سر لوں، جو کہ ایک نامحرم مرد ہوگا۔ فضا نے اس کی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، جب یہ کام ایک عورت کر سکتی ہے تو اس کام کے لیے ایک نامحرم مرد کی خدمات کیوں حاصل کی جائیں، جو کہ میک اپ کے بہانے آپ کے جسم کے مختلف حصوں کو چھوئے۔ بیوٹیشین نے جب اسے تیار کیا تو اس پر جس قدر ٹوٹ کر روپ آیا تھا، تیار کرنے والی خود بھی حیران تھی۔ ریڈ اورنج کنٹراسٹ کے لہنگے میں نفیس سی جولری اور ڈارک میک اپ نے اس کے حسن کو وہ روپ بخشا کہ وہ خود بھی خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ اس وقت پارلر میں موجود تمام دلہنوں میں سب سے حسین ترین دلہن لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں اسی پر ٹکی تھیں، جن میں ستائش، رشک جیسے تاثرات تھے۔ بیوٹیشین نے میک اپ کا
آخری ٹچ دیا تو اس نے ارتضیٰ کو میسج کر دیا۔ 15 منٹ بعد وہ پہنچ گیا۔ اسے کال کی۔ وہ لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی باہر نکلی۔ لہنگا چونکہ بہت لمبا اور بھاری تھا، سو پارلر کی 2 لڑکیاں بھی دونوں اطراف سے لہنگے کو پکڑے اس کے ساتھ باہر آئیں۔ بلیک شیروانی جس پر سنہری تلے کا کام تھا، جیب تن کیے وہ سامنے ہی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر وہ ساکت ہوا۔ نظروں میں بے تحاشا ستائش تھی۔ اس کو یک ٹک اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ بری طرح جھیپ گئی۔ یکدم نظریں جھکا لیں اور گھبرائی، شرماتی ہوئی دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگی۔ پارلر والی لڑکیاں بھی اس کی محویت پر مسکرانے لگیں۔ ارتضیٰ کو ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی نظریں بس فاطمہ عبدالرحمن پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سو دائیں طرف سے آتے 2 موٹر سائیکل سواروں کو دیکھنے یا کچھ سمجھنے کی اسے مہلت ہی نہ ملی۔ ان ظالموں نے اسے بے رحمانہ طریقے سے اس کا نشانہ لے کر فائرنگ کی کہ اسے نہ تو اپنے بچاؤ کا موقع مل سکا اور نہ چیخنے کا۔ لوہے کی گرم گرم سلاخیں اس کی گردن کے آر پار ہو گئیں۔ دونوں ہاتھ گردن پر رکھے اس نے آنکھوں میں اترتی دھند کو جھٹکتے نیچے دیکھنے کی کوشش کی۔ خون اس کی گردن کے عقب اور اطراف سے دھار کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ چیخ یا کرا بھی نہیں سکتا تھا۔ تاریکی اس کو اپنے حصار میں لینے لگی تھی۔ ڈوبتے ذہن اور دھندلاہٹ بھری نظروں کے ساتھ نیچے گرنے سے پہلے جو آخری منظر اس نے دیکھا تھا وہ فاطمہ عبدالرحمن کی چیخنے اور سیڑھیوں سے لڑکنے کا تھا۔ پھر گہری تاریکی نے اس نے ارتضیٰ حسن کو گولیاں لگتے دیکھا تو پہلے وہ شاک رہ گئی، پھر اس کے منہ سے دلخراش چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف جانا چاہتی تھی مگر اس کا لہنگا پاؤں کے نیچے آیا اور وہ منہ کے بل سیڑھیوں سے نیچے جا گئی۔ اپنی چوٹوں کی پرواہ کیے بنا وہ سرعت سے اٹھی اور اس تک پہنچی جس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے بے تحاشا روتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ارتضیٰ کی ناک اور گردن سے پانی کی طرح خون نکل رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے اپنے ہی خون کا تالاب بن چکا تھا۔ ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس نے فاطمہ عبدالرحمن پر آخری بے بس نظر ڈالی۔ کیا نہیں تھا اس آخری نظر میں؟ اس کے سنگ جینے کی حسرت، اسے پا کر کھو دینے کا درد، ادھورے سپنے، ادھوری خواہشیں۔ وہ اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، وہ اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ فاطمہ کے ساتھ جینے کے سپنے دیکھے تھے اس نے۔ اس کا دل موت سے مہلت مانگ رہا تھا۔ وہ اپنی ٹوٹتی سانسوں کی ڈور کو تھام کر روکنا چاہتا تھا مگر موت پر کس کا اختیار چلا ہے جو ارتضیٰ حسن کا چل پاتا؟ بے رحم موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ سانسوں کی ڈور ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک چکا تھا۔ ارتضیٰ حسن موت کی آغوش میں سو چکا تھا۔ مر چکا تھا وہ شخص جو اسے دیوانہ وار چاہتا تھا۔ وہ بری طرح روتی چلاتی اسے جھنجھوڑتے ہوئے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ارتضیٰ حسن کے خون سے تر ہو چکے تھے۔ بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ لوگ افسوس سے روتی ہوئی دلہن اور اس کی گود میں ادھوری ناتمام حسرتوں کے ساتھ سوئے ہوئے دولہا کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو ایسے بھی بے حس لوگ تھے جن کی ایکس-رے کرتی نظریں صرف دلہن پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ فاطمہ کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ مسلسل اسے اٹھانے کی کوشش کرتے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ پارلر والوں نے ہی اس کے فون سے اس کی گھر اطلاع دی۔ کچھ دیر پہلے جن 2 گھروں میں شادی کی شہنائیاں گونج رہی تھیں وہاں اب کوہرام مچ چکا تھا۔ سب سے پہلے فارس وہاں پہنچا۔ ایمبولینس بھی پہنچ چکی تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر روتی فاطمہ کو ارتضیٰ سے الگ کیا۔ اگرچہ اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی بچی نہیں تھی مگر موہوم سی امید کے سہارے وہ اسے ہسپتال لے گیا تھا۔ ہسپتال کے سامنے ایمبولینس سے اسٹریچر نکالا گیا۔ اسٹریچر پر موجود سفید چادر اس کے چہرے اور سر کی جانب سے خون آلودہ ہو چکی تھی۔ اسٹریچر کو فوراً آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ وہ زاروں کے تار روتی وہیں کھڑی رہی۔ اپنے حلیے تک کا اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے تمام احساسات مفلوج ہو چکے تھے۔ اگر کوئی احساس زندہ تھا تو صرف ارتضیٰ حسن کا، جو کہ خود ہر احساس سے بہت دور جا چکا تھا۔ ہسپتال میں آتے جاتے لوگ روتی ہوئی دلہن کو حیرانی اور افسوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جس کے ہاتھوں کی مہندی اپنے ہی سہاگ کے خون سے مزید سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی روتی نظریں آپریشن تھیٹر کے دروازے پر ٹکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلتے اور اسٹریچر کو باہر آتے دیکھا۔ کانپتے دل کے ساتھ وہ بھاگ کر اسٹریچر کے سامنے آئی۔ نظریں خون سے بھری سفید چادر اوڑھے ارتضیٰ پر تھیں۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ بڑھا کر چادر ہٹانے کی کوشش کرتی فارس تیزی سے اس کے پاس آیا۔ اس کی گرد بازو پھیلائے اسے ایک سائڈ پر لے گیا۔ فاطمہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ارتضیٰ؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر مسلسل رونے کی وجہ سے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل پائی، صرف ہونٹوں سے جنبش ہوئی تھی۔
فارس نے شکست خوردہ انداز میں سر ہلایا۔ وہ رونا بھول کر صدمے اور بے یقینی سے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس وقت اس نے سب کو وہاں آتے دیکھا۔ اس کے بابا، فضا، رحمت بوا، سب کے چہرے پتھرائے ہوئے تھے۔ پھر اس نے فضا کو فارس سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ عبدالرحمن نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ ان کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی، بے تحاشا، بچوں کی طرح جنونی انداز میں۔ پھر اس کا رونا، چیخنا، بلکنا کچھ بھی ارتضیٰ حسن کو واپس نہ لا سکا۔ وہ ارتضیٰ حسن جو اس کی زندگی میں کسی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند آیا تھا، اسی جھونکے کی مانند نکل بھی گیا۔ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ گیا، آنکھیں سوج گئیں۔ زندگی میں وہ اتنا کبھی نہیں روئی جتنا اس بار روئی تھی۔ رات تک ارتضیٰ حسن کی تدفین کر دی گئی۔ وہ چونکہ ایک نامور یونیورسٹی کا نامور اور قابل پروفیسر تھا، سو کئی ٹی وی چینلز پر اس کی موت کی خبر بریکنگ نیوز کے طور پر۔ جنازے میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جن میں کئی بڑی شخصیات کے علاوہ یونیورسٹی کے پروفیسرز اور بھاری تعداد میں اسٹوڈنٹس نے شرکت کی۔ کئی اسٹوڈنٹس روتے ہوئے بھی نظر آئے۔ بلا شبہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ایک آئیڈیل پروفیسر تھا، جس نے اپنی پرسنالٹی، اپنے پڑھانے کے انداز سے کم وقت میں ہی یونیورسٹی میں اپنا مقام بنایا تھا۔ اس کی موت پر یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایک دن کا سوگ منایا گیا۔ فضا کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ شدید صدمے میں تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، حتیٰ کہ فاطمہ کو دیکھ کر بھی وہ منہ پھیر لیتی تھی۔ فاطمہ اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ 3 دنوں سے وہ فضا کے گھر میں تھی، مگر فضا نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار فاطمہ کو سمجھ رہی تھی۔ البتہ فارس کا رویہ اس کے ساتھ پہلے جیسا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو نقصان تو دونوں کا برابر ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے وہ اس کے رویے سے مایوس ہو کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ دکھ جتنا بھی بڑا ہو، زیادہ دیر تک نہیں منایا جا سکتا، بالآخر زندگی کی طرف واپس آنا ہی پڑتا ہے۔ آج ارتضیٰ کی ڈیتھ کے پورے 1 ہفتے بعد وہ صدمے سے نکل کر رونے دھونے کو چھوڑ کر اس کے قاتل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگرچہ فارس نے نامعلوم قاتلوں کے خلاف رپورٹ لکھوائی تھی، مگر پولیس ابھی تک ان نامعلوم قاتلوں کو پکڑ نہیں پائی تھی۔ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ ارتضیٰ حسن کی موت کا ذمہ دار وہی ہے۔ ارتضیٰ نے اس کی وجہ سے اپنی جان گنوائی ہے۔ اس نے جتنا سوچا، ذہن بار بار اسی شخص کی طرف جا رہا تھا جو کچھ عرصہ پہلے تو اس کے پیچھے پڑا تھا۔ پھر اچانک اس کی شادی سے 1 دن پہلے اس کا لیٹر بھیج کر معافی مانگنا، کیا تھا یہ سب؟ اپنی پوزیشن کلیئر رکھنے کا کوئی ناٹک تھا؟ اس وقت سرشاری میں مبتلا وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ اتنا بڑا فیمس آدمی جو کہ دولت، شہرت، پاور اور غرور کے نشے میں سر سے پیر تک غرق تھا، وہ بھلا کیوں اس جیسی عام سی لڑکی سے معافی مانگنے لگا؟ تو کیا وہ معافی اس کا کوئی ڈرامہ تھا، تاکہ جب وہ یہ سب کرے تو اس پر شک نہ کیا جا سکے؟ اس کا دل بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ اسی کینہ پرور شخص نے بدلہ لے لیا ہے، اسی نے مروایا ہے ارتضیٰ کو۔ وہ اتنی آسانی سے ہار کیسے مان سکتا تھا بھلا؟ اب وہ جتنا سوچ رہی تھی، اس کا ذہن اسی بات پر پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ یہ کام اہل خان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اس نے بائیں ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ عبدالرحمن صاحب کے کمرے کی طرف تھا۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ تیزی سے ان کے کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ عبدالرحمن صاحب جو کوئی فائل دیکھ رہے تھے، اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ملگجے سے حلیے، سرخ چہرے اور کیچر میں مکید الجھے ہوئے بالوں والی فاطمہ کو انہوں نے غور سے دیکھا۔ بیٹی کے صدمے نے اندرونی طور پر انہیں بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ کہو بیٹا، انہوں نے ہاتھ میں پکڑی فائل ایک طرف رکھتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا، مجھے پولیس اسٹیشن جا کر بیان دینا ہے اور کسی ٹی وی چینل پر بھی جانا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب اسی گھٹیا انسان نے کیا ہے، اسی نے جان لی ہے ارتضیٰ کی، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ اس کی آنکھیں پھر سے برسنے لگیں۔ عبدالرحمن نے دکھ سے اسے دیکھا۔ بیٹا، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ مگر بابا، میں جانتی ہوں کہ اس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، وہ زور دے کر بولی۔ پولیس بنا ثبوت کے کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ اول تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اگر ہوتا بھی تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہت پاور رکھتا ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے وہ، جو پولیس ہمارے کہنے پر اس کے خلاف ایکشن لے لے گی۔ میں پہلی اپنی غلطی پر پچھتا رہا ہوں جب اس کے خلاف میڈیا میں بیان دیا تھا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی خود کو ارتضیٰ کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بھی کئی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی، جس طرح انہوں نے آہل خان کے خلاف میڈیا میں جا کر بیان دیے،
کہیں ارتضیٰ حسن کی موت اسی کا نتیجہ تو نہیں تھی؟ مگر یہ بات زبان پر لانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی ان کی۔ مگر بابا، فاطمہ نے پھر کچھ کہنا چاہا تو عبد الرحمن صاحب نے برہمی سے ٹوک دیا۔ بس کرو فاطمہ، جب میں منع کر رہا ہوں تو کیوں ضد کر رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو تم؟ ہم اس کے خلاف کیس کریں، میڈیا میں شور مچائیں اور پھر بدلہ لینے کے لیے وہ مزید کچھ برا کرے ہمارے ساتھ؟ میں نے بہت مشکل سے یہ حادثہ سہا ہے، اب مزید کچھ اور سہنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔ بھول جاؤ اس سب کو، ارتضیٰ کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ میں جلد ہی تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گا۔ وہ حتمی انداز میں بولے۔ شاید اس شخص سے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ فاطمہ نے ان کی شادی والی بات پر بے یقینی اور صدمے سے انہیں دیکھا اور اگلے ہی پل ناراضگی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاں فرقان، بولو، کیسا چل رہا ہے سب؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ مینیجر فرقان آفس روم میں بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ حساب کتاب میں بزی تھا جب اسے آہل کی کال موصول ہوئی۔ وہ فوراً الرٹ ہوا۔ نو سر، سب بہت اچھے سے چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ شوٹنگ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے، سب لوگ کراچی پہنچے یا نہیں؟ سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے آہل نے سوال کیا۔ نو سر، ابھی کچھ دیر پہلے امیر سر کا فون آیا تھا، راستے میں ہے پوری ٹیم، 15-20 منٹ تک پہنچ جائیں گے۔ فرقان نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے بتایا۔ اوکے ٹھیک ہے، ابھی رائے تو اسے کہنا مجھے کال کر لے، راستے میں شاید نیٹ ورک کا ایشو ہے جو کال نہیں لگ رہی میری۔ وہ سرسری انداز میں بولا۔ سر، ایک بات بتانی تھی آپ کو، فرقان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ جو فون بند کرنے والا تھا رک گیا۔ کیا؟ سر، مس فاطمہ کے حوالے سے خبر ہے، پتہ نہیں آپ سننا پسند کریں گے یا نہیں؟ وہ ذرا سنبھل کر بولا، کیونکہ آہل خان کے موڈ بگڑتے یا مشتعل ہوتے پتہ نہیں چلتا تھا۔ بولو تم، آہل نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سر، مس فاطمہ کی شادی والے دن اس کے ہسبینڈ کا کسی نے مرڈر کر دیا تھا۔ واٹ؟ وہ جو صوفے پر ایزی انداز میں بیٹھا تھا ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں سر، میرا تو خیال تھا آپ کو شاید پتہ ہوگا، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو، مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ پل میں ہی وہ مشتعل ہوا۔ سوری سر، فرقان گڑبڑا کر بولا۔ شٹ اپ، اپنی اوقات میں رہو، جو کام تمہارے ذمے ہے اسی پر توجہ دو، دوسروں کی جاسوسی کر کے مجھے خبریں دینے کی ضرورت نہیں، وہ درست لہجے میں کہتے ہوئے فون بند کر گیا۔ پہلے خود جاسوسی پہ لگایا ہوا تھا، اب بنا کہے کی بات بتا رہی ہوں تو برا لگ گیا۔ فرقان بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مس فاطمہ کی شادی والے دن اس کے ہسبینڈ کا کسی نے مرڈر کر دیا تھا۔ مس فاطمہ کی شادی والے دن اس کے ہسبینڈ کا کسی نے مرڈر کر دیا تھا۔ فرقان کی بات بار بار اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ اٹلی کے شہر روم کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے VIP روم میں بیٹھا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اٹلی کے مختلف مقامات پر شوٹنگ کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ شخص بے شک ان دونوں کے درمیان دیوار کی طرح حائل تھا، بے شک فاطمہ عبد الرحمن نے اسی کی خاطر آہل کو ٹھکرایا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کی موت تو نہیں چاہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی موت پر افسوس کرے یا نہیں۔ بہرحال جو بھی تھا، خوشی تو وہ بالکل محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ڈائریکٹر واجد علی کھڑا ہوا تھا، جس کے چہرے پر واضح پریشانی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا واجد بھائی، خیریت؟ آہل نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار وہ منال فلم کی ہیروئن نے شور مچایا ہوا ہے کہ اسے ابھی الگ اور VIP روم دیا جائے۔ آہل کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، جنہیں سنجیدگی کے لبادے میں چھپایا، کیونکہ واجد علی کی فلموں نے اسے سپر اسٹار بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب اس نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تھا تو واجد علی کی فلم سے ہی شروعات کی تھی۔ وہ ایک سینئر ڈائریکٹر تھے اور آہل کے ساتھ ان کی اچھی دوستی، اچھے فیملی ریلیشن تھے۔ تو پھر؟ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا، حالانکہ دل تو یہ کہنے کو چاہ رہا تھا کہ اس فضول بات کے لیے مجھے ڈسٹرب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو پھر یہ کہ اس ہوٹل میں کوئی VIP روم خالی نہیں اور کسی اور ہوٹل میں اسے اکیلے نہیں بھیج سکتا۔ مگر وہ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں، وہ سخت جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس بار آہل نے اپنے تاثرات چھپانے کی زحمت نہیں کی اور خاصے ناگوار لہجے میں بولا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی واجد بھائی، کہ آپ نے اس نئی لڑکی جسے فلم انڈسٹری میں آئے ایک دن بھی نہیں ہوا، اسے اتنا سر پہ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ اس پر اتنا پیسہ لگانے کا رسک کیوں لے رہے ہیں؟ اوپر سے اس کی فرمائشیں اور نخرے بھی جھیل رہے ہیں۔ کسی اچھی اور کامیاب ہیروئن کو لے لیتے، نہ تو وہ کوئی حسین ہے اور نہ اس کی ایکٹنگ میں کوئی خاص بات ہے، پھر اس کو اتنے بھاری بجٹ کی فلم میں کاسٹ کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ یار آہل کیا بتاؤں، سابق وفاقی وزیر جہاں زیب خٹک کی بھانجی ہے، جہاں زیب خٹک صاحب نے خود فون کر کے مجھے کہا تھا، تو انکار کیسے کر سکتا تھا میں؟ وہ بے بس انداز میں بولے۔ مائنڈ مت کیجیے گا واجد بھائی،
اب آپ کا ہیڈیک ہے، یہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے آپ کو خود پتہ ہوگا. مجھے اب ریسٹ کرنا ہے کیونکہ صبح شوٹنگ کے لیے جلدی اٹھنا ہے. وہ مہذب انداز میں انہیں جانے کو بول رہا تھا. تم سو رہے ہو؟ آج رات تو ہمارا پارٹی کا ارادہ تھا نا. ویسے اسے اتنی جلدی سوتا دیکھ کر حیرانی سے گویا ہوئے. نہیں، آج میرا موڈ نہیں پارٹی والی کا، سوؤں گا بس. وہ قطعی انداز میں بولا. اوکے تم ریسٹ کرو، صبح ملتے ہیں. گڈ نائٹ. ان کے باہر نکلتے ہی آہل نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا. آنکھیں بند کی تو چھم سے فاطمہ عبد الرحمن کا حسین چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا. تمہارے ساتھ ہوئے سانحہ کا افسوس ہے مجھے سویٹ ہارٹ، بٹ خود کو اکیلا مت سمجھنا. آہل سکندر خان تمہارے ساتھ ہے اور جب تک اس کا دل چاہے گا تمہارے ساتھ رہے گا. بس تھوڑا سا انتظار کرو، جلد ہی تمہارے پاس آؤں گا میری فاطمہ. وہ بند آنکھوں کے ساتھ اس کے تصور